السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اللہ کا دستراس بننا پسند فرمائیں گے؟ دستراس کا مقصد یہ نہیں ہے جیسے میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ یہ میرا دستراس ہے، یعنی یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہر ملک کا اپنا ایک بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور ملک کا ہر باشندہ یہی چاہتا ہے، اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے ملک کے بادشاہ کا دستراس بن جاؤں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ جا کے بادشاہ کے دستراس بن جاتے ہیں، یعنی اپنے بادشاہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جس طرح دنیا کے لوگ دنیا کے بادشاہوں کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے وہ اللہ جو بادشاہ ہے آسمان اور زمین، لہو ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت زمین اور آسمانوں کے اوپر ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایسے بادشاہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جس کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن اللہ کی بادشاہت یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، جو اللہ بادشاہوں کے بادشاہ جو بادشاہتیں دیتے ہیں اور لوگوں بادشاہوں سے بادشاہت چھینتے بھی ہیں، عزت بھی دیتے ہیں اور ذلیل بھی کرتے ہیں، اس کے ایسے بادشاہ کون نہیں چاہتا ہوگا کہ وہ اس بادشاہ کا قرب حاصل نہ کرے؟ تو میرے بھائی، آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اللہ کا دستراس ہم کیسے بنیں گے۔ بہت آسان کام ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 گروپوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ اللہ کی عرش لگی ہوگی، اللہ کا تخت لگا ہوگا، اور اس عرش کے دائیں جانب کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، بائیں جانب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور سامنے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں اس کا ذکر ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو جو بائیں جانب ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ اللہ سے دور ہیں۔ جو دائیں جانب ہیں یہ اللہ کے دستراست ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ کن اعمال کی وجہ سے؟ تو وہ اعمال بہت آسان ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ فک و رقبہ، یعنی گردنوں کا آزاد کرنا۔ گردن کیسے آزاد کرتے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ مقروض ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو قرض دیا ہوتا ہے وہ لوگ آ کے بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اور اپنے قرض کا مطالبہ بڑی سختی کے ساتھ اور اہانت کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس دینے کو کچھ ہوتا نہیں، وہ معاشرے میں ذلیل ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا قرض ادا کرنا یہ بھی فک و رقبہ میں آتا ہے۔ دوسری بات، غلاموں کو آزاد کرنا۔ تو غلام آج کل تو ہے نہیں، زمانہ ختم ہو گیا غلاموں کا۔ آج کل کون ہے؟ قیدی۔ اور قیدی جو جیسے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں تو وہ قیدی ہیں جن کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں، اور ان کو تو ہم آزاد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جیسے ان کی سزا ختم ہوتی ہے وہ باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن ملیشیا میں ہماری ایک تنظیم ہے یا احسان محمد یوسف کے نام سے، جیسے محمد یوسف فاؤنڈیشن رجسٹر ہے الحمدللہ، تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جو باہر ملکوں کے لوگ، یعنی کسی جرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہی جرم ان کا ہوتا ہے، غلطی کیا ہوتی ہے ان کی کہ ویزا نہیں ہوتا، اوور سٹے ہو جاتے ہیں،
تو جب گرفتار ہوتے ہیں ان کو پھر ہم جن کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے ہم ان کو بیچتے ہیں اپنے ملکوں میں، چونکہ یہ قید میں ہوتے ہیں، اور قید سے آزاد کرنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی فک و رقبہ ہے، یعنی قیدیوں کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا۔ جیسے الحمدللہ یہاں پہ یہ ملیشیا میں 2 سال لاک ڈاؤن چلا، اور بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے اجر میں کمی نہ ہو، اللہ ان کو بہت دے، انہوں نے یعنی دل کھول کے صدقات دے اور لوگوں کو کھلایا پلایا میرے ہاتھ سے، اللہ مزید دے ان کو ہمت۔ تو بھوک کے دنوں میں یعنی لاک ڈاؤن کے دنوں میں قید سالی وغیرہ اس طرح زلزلہ آتا ہے یا ایسی مصیبتیں آتی ہیں نا، تو ایسے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ پھر کیا ہے؟ او مسکیناً ذا مقربہ، یعنی اپنے رشتے والے جو رشتے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو یتیم ہوں ان کو کھانا کھلانا۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے غریب جو وہ ہمیشہ کے لیے یعنی عمر بھر بیچارے وہ خاک میں ملے ہوتے ہیں، یعنی انتہائی غریب، ان کو کھانا کھلانا۔ اور پھر کیا؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر یہ ایمان والا بھی ہو، یعنی جو مومن نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہوتا۔ شرط پہلی شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، اس کام پر استقامت یعنی قیدیوں کو آزاد کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح بھوک کے دنوں میں لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس کی ترغیب دیتا رہتا ہو، اس کی تحریک چلا رہا ہو۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور یہ محبت کا کام ہے، پیار و محبت کا، تو یعنی انسان کی ہمدردی دلوں میں خود اپنے دل میں رکھنا اور دوسروں کے دلوں میں انسان کی ہمدردی ڈالنا، یہ ایک تحریک ہے، تو اس تحریک کو چلانا۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ میرے دستراز ہیں، یہی لوگ میرے دستراز ہیں۔ تو میرے بھائی دیکھو کتنا آسان کام ہو گیا، کسی بھی دنیاوی بادشاہ کا دستراز بننا یہ کروڑوں اور اربوں میں بھی، یعنی آپ کروڑ اور ارب روپے خرچ کریں گے تو یہ گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ آپ اپنے دنیاوی بادشاہ کے دستراز بن سکیں گے۔ کتنے امیر لوگ ہیں لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کیا ہے، لیکن اللہ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اس کا قرب حاصل کرنا، اس کا دستراز بننا بہت آسان ہے۔ اور کیا ہے؟ قیدیوں کو آزاد کرنا، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور دوسروں کو اس کام کے لیے تیار کرنا۔ اسی کام سے، یہی 2 کام ہے اصل میں، بلکہ 3 ہو گئے، 3 کاموں سے ہم اللہ کے دستراست بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اگر آپ کو میری باتیں یعنی اچھی لگی ہوں تو اس پہ عمل بھی کرنا اور دوسروں تک بھی پہنچانا۔ جزاکم اللہ۔